مرکزی حکومت کے کسی محکمے کے خلاف کوئی شکایت ہو تو وہ وفاقی متصب میں رجوع کر سکتا ہے۔ اس کو کرنا صرف یہ ہے کہ وہ سمپل درخواست لکھے گا کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، میرا بجلی کا بل زیادہ آ گیا، مجھے بے نظیر انکم سپورٹ سے امداد نہیں ملی، سوئی گیس کنیکشن مجھے نہیں مل رہا، یا سوئی گیس میں فلو کم ہمارے علاقے میں آ رہا ہے، یا جو بھی کوئی ایسا ایشو ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ وفاقی اداروں میں سے لوگ ان کی مدد نہیں کر رہے، تو ان کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہم ان کی درخواست کو انٹرٹین کرتے ہیں، ان کی درخواست کو ہم ریسیو کرتے ہیں۔ اقبال مغل صاحب، میں شکریہ کے ساتھ آپ کو دوبارہ بھی ایک دفعہ ریمائنڈ کر دوں کہ یہ ادارہ صرف غریب لوگوں کے لیے بنا ہے، اس لیے اس کو انگریزی میں پور مینس کورٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وفاقی مصب کے دفتر میں آئیں، آپ ہماری ویب سائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھی بھیج سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے 2 نمبر ہیں 1055 1056، اس پر بھی آپ ہمیں اپنا گریونس بھیج سکتے ہیں کہ جی میرا یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، تو اس کے لیے چارج کی جائے۔ ہمارا نمائندہ پھر ان کو کنٹیکٹ کرتا ہے کہ جی واقعی آپ نے کمپلینٹ کی ہے، پھر اس سے تفصیل لے کر اس کو ہم فالو اپ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 2018 سے لے کر آج تک تقریباً ہم 8000 کمپلینٹس ایسی ہیں جن کے اوپر ہم عمل درآمد کرا چکے ہیں۔ یہ ادارہ غریب لوگوں کو انصاف ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد اقبال مغل منظر نیوز ٹی وی کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ وفاقی محتسب ہزارہ ڈویژن کے ایڈوائزر، وفاقی محتسب ہزارہ ڈویژن جناب خواجہ سیف الرحمان صاحب، تو آج ہم ان سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے کہ یہ وفاقی محتسب کے قیام کا مقصد کیا تھا اور کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور باقی ہزارہ ڈویژن میں کون سی ان کے ساتھ یہ مسائل لوگ لے کے آتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ وفاقی محتسب کا جو ادارہ ہے اس کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا اور باقی سوال۔ شکریہ محمد اقبال مغل صاحب، آپ تشریف لائے، آپ ایک اچھے یہاں کے ایبٹ آباد کے مشہور جرنلسٹ ہیں، اور میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ملوں، آپ کی بڑی مہربانی آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارا مقصد جو تھا آپ سے ملنے کا وہ یہ تھا کہ جی ہم اویئرنیس کریٹ کریں، لوگوں میں آگاہی کریں، ان کو اطلاع دیں، ان کو اپنے محکمے کے بارے میں کہ ہم وفاقی محتسب سیکریٹریٹ ایبٹ آباد میں کیا کرتے ہیں، کس قسم کا کام ہوتا ہے، وہ لوگوں کو آگاہی دیں۔ ہمارے محکمے وفاقی محتسب کے جو وفاقی محتسب ہیں، وہ محتسب اعلیٰ ہیں، ان کا نام ہے جناب اعجاز احمد قریشی، وہ سابقہ چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو اس صوبے سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو جو انہوں نے اویئرنیس کمپین میں جو شروع کی، تو سب سے پہلا دورہ انہوں نے مانسہرہ کا کیا، تو پچھلے سال ستمبر میں مانسہرہ آئے تھے، اس کے بعد وہ ایبٹ آباد بھی آئے تھے، اور انہوں نے خود لوگوں کو ایک بڑے مجمع کو انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے وفاقی محتسب سیکریٹریٹ کے بارے میں اور وفاقی محتسب سیکریٹریٹ یا وفاقی محتسب کا جو ادارہ ہے وہ پبلک کو کس طرح انصاف پہنچا رہا ہے، وہ انہوں نے اس میں لوگوں کو بریف کیا، ڈیٹیل بتایا۔ میں چھوٹا سا ایک مختصر سا آپ کو خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کا جواب دوں گا۔ دیکھیے، یہ وفاقی محتسب کا ادارہ 1983 میں قائم ہوا، صدر پاکستان کے حکم کے مطابق 1983 میں قائم ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ ادارہ غریب لوگوں کو انصاف ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچاتا ہے۔ ہمارا جو وفاقی محتسب کا ادارہ ہے، اس میں مرکزی حکومت کے جتنے محکمے ہیں، وفاقی محتسب کے تقریباً 200 محکمے ہیں، ان سب محکموں کے خلاف آپ ایک سمپل سادہ کاغذ پر درخواست دے سکتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، جیسے ہو سکتا ہے سوئی گیس کے محکمے کے خلاف آپ کا ہو، پیسکو یا الیکٹریسٹی وابڈا کے محکمے کے خلاف آپ کا کوئی مسئلہ ہو، یا دوسرے محکمے ہیں، نادرا ہو گیا، پاسپورٹ کے دفتر ہو گئے، اس طرح بے نظیر انکم پروگرام کے تحت جو ہمارے خواتین ہیں ان کو جو امداد نہیں ملی، یا جس علاقے میں سروے نہیں ہوا، تو وہ ہم سے اپروچ کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین اس کو سنیں اور تفصیل سے اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں۔ اور جس شخص کو
मरकज़ी हुकूमत के किसी महकमे के ख़िलाफ़ कोई शिकायत हो तो वो वफाकी मुतसिब में रजू कर सकता है। उसको करना सिर्फ ये है कि वो सिंपल दरख्वास्त लिखेगा कि जी मेरा ये मसला है, मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, मुझे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इमदाद नहीं मिली, सुई गैस कनेक्शन मुझे नहीं मिल रहा, या सुई गैस में फ़्लो कम हमारे इलाके में आ रहा है, या जो भी कोई ऐसा इशू है जो वो समझता है कि वफाकी इदारों में से लोग उनकी मदद नहीं कर रहे, तो उनके लिए हम बैठे हुए हम उनकी दरख्वास्त को एंटरटेन करते हैं, उनकी दरख्वास्त को हम रिसीव करते हैं। उसने ये करना है कि सिंपल दरख्वास्त लिखनी है और साथ उसने शनाख्ती कार्ड कापी लगानी है और एक हमें छोटा सा तस्दीकनामा देना है कि जी मैंने इस अपने ग्रीवेंस या इस अपने जो हमारा मकसद है उसके ख़िलाफ़ किसी अदालत में मैंने रजू नहीं किया हुआ और किसी अदालत में मेरा केस पेंडिंग नहीं है, तो वो एक हमें तस्दीकनामा दे देता है। तो हम उसको फिर दरख्वास्त को एंटरटेन करके उस महकमे के इंचार्ज को एक दरख्वास्त भेजते हैं कि जी ये साहब हैं, उनका ये मसला है, आप इनको 15 दिन के अंदर आप इसका मसले को हल करें, और गॉड फॉरबिड अगर कोई मसला है उसमें कोई इशू है जिसकी वजह से मसला हल नहीं हो सकता तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, और साथ ही हम कंप्लेनेंट को बुला लेते हैं, शिकायत कुंदा को भी, और आपस में बैठकर हम रिकन्सिलिएटरी मेजर इख्तियार करते हैं कि जी इनका मसला हल हो जाए। हमारे मुतसिब आला जनाब एजाज़ अहमद कुरैशी साहब ने मुख्तलिफ़ वक्तों में उन्होंने वो सर्कुलर इशू करते हैं या लेटर भेजते हैं हमें कि आप इस तरीके से लोगों को इंसाफ पहुँचाएँ। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको अपने शिकायत का इजाला करने के लिए किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वकील ले आते हैं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ना आपको वकील की ज़रूरत है, ना आपको किसी नुमाइंदे की ज़रूरत है, और ना ही आपको कोई फ़ीस जमा करनी पड़ती है। मैं इस बात को ज़रा क्लियर कर दूँ कि हमारी अदालत में कोई कोर्ट फ़ीस, कोई स्टैम्प ड्यूटी कुछ भी नहीं है। आप सिंपल दरख्वास्त देंगे, और अगर आप नहीं भी लिख सकते तो हमारे जो वफाकी मुनसिब का अमला है वो आपके बिहाफ पर दरख्वास्त लिख कर आपसे साइन करा के, आपसे शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो लेकर और आपसे एक तस्दीकनामा कराता है कि जी आपका ये इशू या आपका जो मसला है किसी अदालत में पेंडिंग नहीं है। तो उसके बाद हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। इकबाल साहब, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो वफाकी मुनसिब का इदारा है इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। जब भी आप दरख्वास्त देते हैं तो घर बैठे आप अपनी दरख्वास्त की पोजीशन को देख सकते हैं कि मेरी दरख्वास्त इस वक्त कहाँ गई हुई है, मेरी दरख्वास्त पर क्या अमल दरामद हो रहा है, मेरी दरख्वास्त किस महकमे से आई है गई है और उनका जवाब आ गया, और मेरी दरख्वास्त के ऊपर वफाकी मुनसिब साहब का फैसला क्या है। तो अपने घर बैठकर जो नंबर आपको अलॉट होता है वही नंबर आप क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट पर जाकर, तो आपको पूरे आपके केस का स्टेटस और डिटेल आ जाती है। इस तरीके से हमारे यहाँ इस वक्त जो है वफाकी मुनसिब रीजनल ऑफिस हैदराबाद में ये कायम हुआ था 2018 में, जुलाई 2018 में हमने इदारा अपना दफ्तर खोला था। तो इस वक्त हमारे पास जो वफाकी मुनसिब आला है जनाब एजाज़ अहमद कुरैशी, उन्होंने 3 ऑफिसर यहाँ लगाए हुए हैं। एक हमारे अब्दुल गफूर बेग साहब हैं, वो एडवाइज़र हैं, और एक मोहम्मद अदनान खान है, वो एडवाइज़र हैं। हम तीनों बैठकर जो भी कंप्लेंट हो उसका कायदे और कानून के मुताबिक, वफाकी मुनसिब के कायदे और कानून के मुताबिक उसको इंसाफ कराने की पूरी कोशिश करते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2018 से लेकर आज तक तकरीबन हम 8000 कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अमल दरामद करा चुके हैं। ये कंप्लेंट ज़्यादातर पेस्को के ख़िलाफ़ थी, वबला के ख़िलाफ़ और सुई गैस वालों के ख़िलाफ़ थी। नादरा के बहुत से लोगों के शनाख्ती कार्ड जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिए हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन के जी मशकूक है। तो हमने उनके इदारों से तफ्तीश कराकर, एजेंसी से रिपोर्ट कराकर उनको फैसला दिया कि जी आप रिलीज़ करें, इनके शनाख्ती कार्ड को अनब्लॉक करें और अपना कायदे कानून को पूरा करके इस बंदे को इंसाफ हो जाए। इस तरह हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा केस जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ख़िलाफ़ आ रही हैं। इनकी जो सर्वे टीम थी उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों का सर्वे तो किया, लेकिन कुछ इलाके या कुछ पॉकेट्स हमारे हज़ारा डिवीज़न में ऐसी हैं जो दूर अफ्तादा जगहों पर हैं, तो वहाँ वो पहुँच नहीं सकी। तो वो जो गरीब ख़वातीन थी जो मुस्तहिक भी थी और उनको सर्वे भी नहीं हुआ, उनको इमदाद भी नहीं मिली, तो वो हमारे इदारे में शिकायत करती हैं
کہ جی ہمیں ان کو ہدایات دی جائے کہ ہمارے علاقے کا سروے کریں بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے، اور ہمارے جو مستحقین لوگ ہیں ان کو جو امداد ان کی ڈیو ہے وہ دیں۔ تو اس وقت تک ہمارے ہاں تقریباً 3400 کمپلینٹ آج کی ڈیٹ تک ہم صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہمارے پاس داخل ہو چکی ہیں، اور ان کو ہم نے ادارے کو فارورڈ کیا ہے کہ جی آپ ان کا اسپیشل سروے کرائیں یا اپنے قاعدے قانون کے مطابق ان لوگوں کو آپ انصاف پہنچائیں، تاکہ یہ جو غریب خواتین ہیں اور یہ مستحق بھی ہیں، تو آپ کا جو قاعدہ قانون ہے، آپ کے جو رولز ہیں، اس کے مطابق آپ ان کو انصاف پہنچائیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں بہت سا فیڈ بیک بھی اچھا آ رہا ہے، لوگوں کی رسپانس بھی بہت اچھی ہے، اور ہمیں اس وقت آپ یقین کریں کہ وابڈا کے خلاف جو کمپلینٹیں ہوتی تھی اب ان کی سائز بہت کم ہو چکی ہے۔ زیادہ کمپلینٹ جو تھی وہ میٹر ریڈنگ نہ کرنے کی وجہ سے تھی کہ جی جو کہ دور افتادہ علاقے ہیں تو یہاں میٹر ریڈر آتا نہیں ہے اور اسٹیمیٹ فرضی یونٹ ڈال لیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے سبارڈینیٹ انجینئر ان کے سینئر افسران سے میٹنگ بھی کی، ان کو لیٹر بھی لکھے، ان کو نوٹسز بھی دیے، اور اب تقریباً وابڈا کے خلاف جو ہے ہزارہ ڈبے میں بہت کم شکایتیں آ رہی ہیں۔ اس طرح آج کل کچھ کمپلینٹس ہمارے پاس سوئی گیس کے بارے میں آ رہی ہیں، کیونکہ مختلف علاقوں میں سوئی گیس کا پریشر بہت کم ہے، تو بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، خواتین نے کوکنگ کرنی ہوتی ہے، تو وہ شکایتیں بھی ہم سوئی گیس اتھارٹیز تک ہم نے پہنچائی ہیں۔ اس وقت تک ہمارے جو سوئی گیس کے افسران ہیں بہت سی شکایات پر انہوں نے عمل درآمد کر دیا ہوا، چند باقی ہیں ان پر بھی ان کو ہم فالو اپ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں اور لوگوں کو ریلیف ملے۔ اقبال مغل صاحب، میں شکریہ کے ساتھ آپ کو دوبارہ بھی ایک دفعہ ریمائنڈ کر دوں کہ یہ ادارہ صرف غریب لوگوں کے لیے بنا ہے، اس لیے اس کو انگریزی میں پور مینس کورٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو آنے کے لیے، اپنے مسئلے کے حل کے لیے نہ آپ کو وکیل کو لانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی نمائندہ لانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نمائندہ لے آتے ہیں، اگر آپ وکیل کے ذریعے آتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے عملہ اور ہمارے آفیسرز تقریباً سارے آپ کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور صرف آپ نے سمپل درخواست دینی ہے، شناختی کارڈ کی کاپی لگانی ہے، ایک تصدیق نامہ دینا ہے کہ میرا کسی عدالت میں کیس پینڈنگ نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کی کمپلینٹ کو، اس کی جو اس کا گریونس ہے 60 دن کے اندر، 60 دن سے زیادہ نہیں، 60 دن کے اندر اس کا گریونس حل کر کے ان سے ریٹرن لیتے ہیں کہ جی میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور پھر ہم اپنے یہ جو ریٹرن ہوتا ہے اپنے وفاقی مصب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں بھیجتے ہیں کہ یہ صاحب تھے، انہوں نے کمپلینٹ کی اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا، اور یہ ہمارے مصب اعلیٰ اعجاز احمد قریشی صاحب کے دفتر جاتی ہے، وہاں پر وہ ریکارڈ ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر ہم فردر جو کیسز ہوتے ہیں ان کو فالو اپ کرتے ہیں، اور جو کیس ہمارا فائنل ہو گیا اس کو ہم ریکارڈ میں داخل کر لیتے ہیں۔ اور میں آپ کو اقبال مغل صاحب یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں جو ہمارے انچارج ہیں وفاقی مصب جناب اعجاز احمد قریشی، انہوں نے ہمیں یہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ مہینہ میں 2 وزٹ آپ کے مختلف ایریاز میں ہونے چاہیے، چونکہ ہری پور میں دفتر نہیں ہے، منسیرہ میں نہیں ہے، کوہستان میں نہیں ہے، یا دور افتادہ علاقوں میں نہیں ہے، تو ہمارے آفیسر جس میں ہم تینوں آفیسرز ہیں مختلف وقتوں میں مختلف اسٹیشنز پر جا کر وہیں پر ہم کھلی کچہری لگاتے ہیں، اور آن دا اسپاٹ ان کے ہم درخواستیں لے کر فیصلے کرتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جی عام انسان کو اب اس کے گھر کی دہلیز پر انصاف پہنچ سکے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وفاقی مصب کے دفتر میں آئیں، آپ ہماری ویب سائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھی بھیج سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے 2 نمبر ہیں 1055 1056، اس پر بھی آپ ہمیں اپنا گریونس بھیج سکتے ہیں کہ جی میرا یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، تو اس کے لیے کیا رجوع کی جائے۔ ہمارا نمائندہ پھر ان کو کنٹیکٹ کرتا ہے کہ جی واقعی آپ نے کمپلینٹ کی ہے، پھر اس سے تفصیل لے کر اس کو ہم فالو اپ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کو اس کے فیور میں ہم فیصلہ کریں۔ اس دوران آج تک کوئی ایسے مسائل ہیں جو حل نہ ہوئے ہوں؟ یا دیکھیے 2 مسئلے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جی جن علاقوں میں سوئی گیس نہیں ہے وہاں سے کمپلینٹس آتی ہے کہ ہمارے علاقوں میں سوئی گیس لگایا جائے، لیکن اس ادارے نے ہمیں یہ بتایا کہ حکومت پاکستان نے ابھی فی الحال کچھ وقت کے لیے قدغن لگائی ہوئی ہے کہ جی ہم نئے ایریاز میں سوئی گیس سپلائی نہیں کر سکتے، تو ہمیں ان لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم ادارے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے قاعدے قانون کو توڑ کر ان علاقوں میں گیس پرووائڈ کرے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں بے نظیر انکم سپورٹ کے کیسز کی میں ذکر کروں گا
خواتین کچھ ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ہمارا سروے بھی ہو گیا لیکن ہماری امداد نہیں ملی. اب وہ ان کا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے ان کے چند پیرامیٹرز ہیں. اگر وہ کیس اگر اس کمپلینٹ کا شکایت کنندہ کا کیس ان پیرامیٹرز پر پورا نہیں اترتا، انہوں نے ایک پراکسی ٹیسٹ مینز نکالا ہوا ہے کہ جی اگر 32.6 سے اس کا سکور اوپر ہے تو اس کا مطلب اس کی مالی حالت اچھی ہے تو ہم اس کو پھر امداد نہیں دیتے. اگر اس سے نیچے ہے تو وہ ان کو امداد پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہ خواتین جن کو امداد نہیں ملتی وہ پھر تھوڑی سی یہ کہتے ہیں کہ جب میں تو مستحق ہوں، مجھے ابھی تک امداد نہیں ملی. تو ادارے والے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو قانون ہے ہم اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر بھی کمپیوٹرائز سسٹم ہے اور وہ ویریفائی کرتے ہیں نادرا کے ڈیٹا بیس سے، اس کے بعد وہ امداد کا جو ان کا پروسیس ہے وہ شروع کرتے ہیں. اچھا، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ بے نظیر انکم سپورٹ ملتی بھی ہے جی خواتین کو، جی تو وہ خواتین کی اتنی بڑی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اتنا ان کے ساتھ وہ یعنی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتی ہیں. جی تو اس کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ والے کو یہ اس طرح کا کریں کہ یا تو ان میں اضافہ کر دیں یا کچھ اس طرح کریں کہ رش سے بچا جائے. اچھا، مجھے بھی یہ کمپلینٹ آئی تھی، ہمارے ادارے میں بھی وفاقی مصب کے ادارے میں بھی یہ کمپلینٹ آئی تھی کہ جی وہاں لائنیں بہت لمبی ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو ملتے نہیں ہیں. تو میں نے اس ایشو کے اوپر ان کے جو انچارج ہیں ان سے میٹنگ بھی کی تھی. انہوں نے بتایا کہ ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہ صرف ایبٹ آباد میں، مانسیرا میں، حویلیہ میں اور جو دوسرے علاقے ہیں ہری پور میں، کوہستان میں، فار فلنگ ایریا میں ہمارے دفاتر موجود ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایبٹ آباد کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آئیں. اگر آپ کا اپنا علاقے کے ساتھ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے نیئرسٹ اسٹیشن میں آپ جائیں، صرف کمپیوٹرائز اپنا شناختی کارڈ نمبر دیں، وہ آپ کو پورا ڈیٹا بتا دیں گے کہ جی آپ اہل ہیں امداد کی یا نہیں. وہ ان کا سسٹم وہ تو پتہ چل جاتا ہے، وہ مختلف کمپیوٹر والوں سے بھی پتہ چلتا ہے، ایسے سینٹر موجود ہیں. لیکن جہاں سے انہوں نے رقم لینی ہوتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. ہاں، یہ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی جو مجھے بتا رہے تھے انچارج ان کے کہ انہوں نے اے ٹی ایم کارڈ ایشو کیا. اب آپ کو بے نظیر دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں سے جا کر آپ پیسے لیں. آپ کسی بھی بینک سے اپنا اے ٹی ایم کارڈ ڈالیں اور آپ کو جو امداد آئی ہوئی اس کے پیسے آپ نکال سکتے ہیں. جی ہاں، اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر کوئی ایجوکیٹڈ بندہ نہیں ہے تو اپنے تھمب امپریشن سے بھی وہاں پر پیسے نکلوا سکتا ہے. کسی بھی بینک میں جا کر اپنا تھمب امپریشن لگائے گا، اگر اس کو اطلاع آئی ہے کہ جی آپ کے پیسے اپروو ہو گئے ہیں تو ہی کین گیٹ دی منی. جی. اچھا، بعض اداروں کی طرف سے سرکاری محکمے جو ہوتے ہیں ان کے افسران بعض کام میں جان بوجھ کے وہ تاخیر کرتے رہتے ہیں، تو ایسا کوئی واقعہ یا اس طرح کی صورتحال ہو تو اس کے لیے آپ؟ جی مغل صاحب، ہمارے ادارے کے وجود میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو وفاقی ادارے ہیں یا ان کے افسران ہیں یا ان کے اہلکاران ہیں، اگر وہ سست روی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کسی شکایت کنندہ کو یا پاکستان کے کسی عملے کو، کسی شہری کو اس کے انصاف پہنچانے میں تاخیر کرتے ہیں، تو جو بھی مرکزی حکومت کے محکمے ہیں ان کے لیے پھر ہم ان سے کام کراتے ہیں. اور گاڈ فاربیڈ اگر وہاں سے ہمیں بھی رسپانس صحیح نہ ملے تو ہم رپورٹ کر دیتے ہیں وفاقی مصب جناب اعجاز احمد قریشی صاحب کو. ہمارے سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہے، وہاں پر جو ہمارا کوالیفائڈ عملہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ ان کے ادارے کے انچارج سے بات کر کے اس ایشو کے اوپر ریزالو کرتے ہیں. اور یہ ایک لائحہ عمل بھی تیار کرتے ہیں کہ جی آئندہ لوگوں کو ان ایشوز پر کوئی شکایت نہ ہو. بہت مہربانی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. امید ہے کہ آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کی سمجھ بوجھ بھی آئے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ آپ کسی بھی وفاقی محکمے کے خلاف کوئی شکایت تحریری طور پہ خود آ کے کر سکتے ہیں. آپ کو وکیل یا کسی نمائندے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے ادارے میں آپ جو شکایت درج کرواتے ہیں، ایک تو یہ اس کا عالبی نکالتے ہیں اور دوسرا آپ کو فیس کی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی. کوئی فیس نہیں ہے. تو ماشاءاللہ یہ حکومت کا بھی بہت اچھا قدم ہے. تو ہم کوشش کریں گے ان سے فرداً اپڈیٹ لیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ. اللہ حافظ.